السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام الناس میں جو ہے دوسری شادی کا کنسیپٹ جو ہے کافی پھیلا ہوا ہے اور جان ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کیا میں پوچھنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی سنت نہیں ہے؟ کیا لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ سنت نہیں ہے؟ صرف اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم اس سنت کو بڑا یاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شادی کرتے بیوہ، مطلقہ، غریب، نادار، اس کو سہارا دینے کے لیے۔ ہم شادی کرتے ہیں اپنے نفس کی جو ہے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو قرآن پاک نے تو حکم دیا ہے کہ اگر آپ انصاف نہ کر سکو، ڈرو اس بات سے، تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بنایا اور بخوبی جو ہے اللہ پاک علم رکھتے تھے کہ یہ انصاف نہیں کر پائے گا اور اس کی بنا پر جو ہے جو پہلی بیوی ہے وہ بیچاری در بدر رل جائے گی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے شادی والی سنت کو جو ہے منہ پھاڑ پھاڑ کر جو ہے بولتے ہیں، تو اسی طرح باقی سنتوں کو بھی کرنے میں جو ہے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بھائی سے بیٹی لی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا سنت نہیں؟ کیا مسجد بنا کر اس کا متولی بن جانا تو ثواب ہے، لیکن پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سنت نہیں؟ میں تو اس پر یہی کہتا رہتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اور جو ہمیں میٹھا لگتا ہے یا پھر اپنی جیب میں کچھ آنے کے لیے جو ہے ہم جیب میں جب آنے کے لیے کوئی چیز آنی ہو تب ہم شریعت کو یاد کرتے ہیں کہ قرآن و سنت جیسے کہے مجھے ویسے ہی دے دو۔ جب دینا کچھ پڑ جائے پھر ہم قرآن و سنت کو یاد نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں لینے میں قرآن و سنت یاد ہوتا ہے تو دینے میں بھی ویسے ہونا چاہیے۔ تو یہودیوں کی طرح تو نہیں کہ یہودی بھی جو کام کی چیز ہوتی اس کو پڑھ لیتے، باقی جو اپنے خلاف ہوتی اس پر ہاتھ رکھ کے آگے چلے جاتے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بعض کا کفر کرتے، بعض پر ایمان لاتے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے۔ یہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی وجہ سے، ان کی مبارک دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے بندر اور خنزیر بننے کے عنوان تھے۔ پہلی قوموں میں جو برائی تھی کیا ہمارے میں وہ نہیں ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں عمل کرنے میں۔ 100% نہیں چل سکتے تو کوشش تو کریں۔ اکثریت جو ہے مسجد کے متولی ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ نہیں بولتے، بھائی کے ساتھ ناروا سلوک ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اور ایک بات بھی میں کر دوں، میرے ایک عزیز انہوں نے کہا کہ جی فلاں بندے نے، مولوی ہے، اس نے شادی کر لی۔ میں نے کہا کون سا گناہ کر دیا؟ جب ہم مسلکی تعصب میں آتے ہیں تو پھر ایمان کو بھی نہیں دیکھتے، ایمان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ شادی کرنا گناہ نہیں، جو ہم شادی کر کے باقی فرائض بھول جاتے ہیں اس کے لیے منع ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بات کو، جب ہم شادی کریں، شادی کرنا گناہ نہیں۔ جب ایک عورت مطلقہ ہو جاتی ہے یا پھر بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو شادی کرنے نہیں دیا جاتا بھائی، اس کو شادی کرنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا گھر آباد تھا، اس کو وہ خوشیاں نظر آتی ہیں، تو اس کا گناہ کا عنصر زیادہ ہے، چانس ہے، تو اسی لیے اس کو شادی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ شخص اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے تو وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو ایسا اس میں کیا حرج ہے؟ اس کو تو شریعت نے حکم دیا ہے۔
ایسے وہ گناہ کرتی پھرے، شادی نہ کرے، یہ کون سا جو ہے آپ نے دین سمجھا ہے؟ نام نہاد جو ملا ہوتے ہیں، جو بات سمجھ نہیں پاتے، خواہ مخواہ جو ہے اپنی طرف سے باتیں گھڑتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جو علماء ہیں، میرے سروں کا تاج ہیں، یہ جو باتیں ہیں عوام الناس کے لیے ہیں۔ عوام الناس کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کو فالو کریں جو سنت سے ثابت ہیں۔ ہم اس بات کو جو ہے اس بات کی تردید نہ کریں جو سنت سے ثابت ہے۔ اللہ پاک ہمیں مزید توفیق دے، مزید عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قاسم علی شاہ صاحب کا جو قول ہے میں اکثر نقل کرتا رہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ چلتی آ رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن اب ہے عمل کی کمی۔ کون سا ایسا شخص نہیں جو دین کے بارے نہ جانتا ہو؟ 99% بلکہ 100% میں کہوں کہ سب لوگ مسائل جانتے ہیں، دین پھیل چکا ہے، لیکن اب عمل کی کمی ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں، کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں جانتا۔ تقریباً جو ہے مسائل جانتے ہیں، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سب چیزیں معلوم ہیں، لیکن اب ہے عمل کی کمی۔ جب ہم عمل پہ گامزن اور عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہمارے حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے امت مسلمہ کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔